سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ قیامت والے دن جو لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی نقشہ کشی فرمائی ہے کہ جب جہنم سے رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اس کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے۔ اس وقت کافر یہ حسرت کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش صرف ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جاتے۔ اس لیے اس ایمان کے تقاضے ہیں، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایمان کے 5 تقاضے ہیں: ایمان لانا، بار بار کلمہ پڑھنا، صبح جب اٹھتے ہیں ہم محاسبہ کریں کہ ہم کیا کلمہ پڑھ کر اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں جب بستر پر جاتے ہیں تو کیا کلمہ پڑھ کر ہم سوتے ہیں، بار بار تجدید ایمان۔ حدیث مبارکہ میں حکم فرمایا گیا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ اور دوسرا تقاضا کہ ایمان بنانا، کہ گھر بیٹھے ایمان نہیں بنے گا، جہاں فتنوں کا ماحول ہو، جہاں اللہ سے دوری ہو، جہاں دین سے دوری ہو، جہاں ایمان کی بات نہ ہو، وہاں پہ ایمان بگڑے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے یا تو ایمان بڑھتا ہے یا ایمان کم ہوتا ہے۔ اور صحابہ کو بھی اپنے بارے میں اس ایمان کی فکر تھی، تو ایمان صحابہ اپنا بناتے اور ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے تھے اس چیز کا۔ چنانچہ ایمان کے الٹ کیا چیز ہے؟ یا کفر ہے یا منافقت ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب حضرت حذیفہ بن یمان کو اپنے زمانہ خلافت میں بلایا اور فرمایا حذیفہ میں آپ سے مدینے کے منافقوں کے نام نہیں پوچھتا، مجھے صرف یہ بتا دو کہ عمر کا نام منافقوں کے اندر تو نہیں ہے، کہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے میں چلا جاؤں، اتنی ان کو اپنے بارے میں فکر تھی۔ تو کیا آج کے اس فتنہ اور فساد کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یاد رکھیں ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری تو کامیاب، اور ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو کامیاب۔ اگر ایمان ہمارے سینوں سے نکل گیا تو دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر ہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان کے کمالات پیدا کرو، ایمان کی حقیقت کو حاصل کرو۔ اچھا اس دور کا فتنہ، یعنی کہ اس وقت کے فتنوں میں سے یہ بڑا فتنہ کہ مسلمانوں کو جو کافروں کی محنت ہے ساری کہ ان کا ایمان ان سے چھین لیا جائے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو چیز ایمان کو تباہ و برباد کرتی ہے وہ انٹرنیٹ اور ٹچ موبائل ہے۔ سب سے زیادہ جو ایمان کا بیڑا غرق کر رہی ہے وہ انٹرنیٹ اور ٹچ موبائل ہے۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں ہندوستان میں حضرت مولانا سجاد منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 5 لاکھ بچیاں مرتد اور کافر ہو چکی ہیں۔ 5 لاکھ بچیاں مسلمانوں کی مرتد اور کافر ہو چکی ہیں، ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کر لی ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے کیا حال ہے کہ لوگ کلمات کفر بول رہے ہیں، ہمارے یونیورسٹیوں میں ایمان ذبح ہو رہا ہے، جہاں بے حیائی بے غیرتی عام ہو وہاں کہاں ایمان بچ سکتا ہے؟ اور اس چیز کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اس بات کا غم تھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محبوب آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ آپ تو اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ اس قرآن کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ہمارے آقا کو تو ہمارے ایمان کی فکر تھی کہ میری امت ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلی جائے۔ فرمایا تم لوگوں کی مثال ایسے جیسے پروانے جو ہے وہ آگ کے اندر گر رہے ہیں اور میں ایک ایک کو پکڑ کے بچا رہا ہوں، اس کے ایمان کی فکر کر رہا ہوں۔ راتوں کو اپنی امت کے ایمان کے غم میں رونا کہ سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آوازیں آتی تھی۔ ہر وقت اپنی امت کے ایمان کی فکر، اور آج امت نے اپنے ایمان کو ہم قدم قدم پر ذبح کر دیتے ہیں۔ تو ایمان لانا، ایمان بنانا، جان مال وقت، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جان مال وقت لگائیں گے اور ایمان کے ماحول میں جائیں گے تو ایمان بنے گا۔ اور پھر ایمان بچانا کہ ہمارے جو کالجوں یونیورسٹیوں والے ان کا ایمان بچانے کی کوشش کرنا۔ باہر سے پروفیسر حضرات پڑھ کے آتے ہیں، آج وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں بھیج دیتے ہیں، کالجز میں بھیجتے ہیں، عورتیں مردوں کو اسلامیات پڑھا رہی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے بتایا یونیورسٹی میں ہوتے ہیں ہائی ٹیک میں، کہنے لگے وہاں عورت ہمیں اسلامیات آگے پڑھاتی ہے۔ یہ حالت کیا ان کا ایمان بچے گا؟ اس لیے بد نظری کو لوگ آج بد نظری سمجھتے نہیں، حالانکہ یہ ایمان سوز فتنہ ہے کہ جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرے اور توبہ نہ کرے اس کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں آخری وقت اللہ ان سے ایمان چھین لیتے ہیں، کافر ہو کے مرتے ہیں۔ اور آج ٹچ موبائل پہ بد نظری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اس لیے ایمان لانا، ایمان بنانا، ایمان کی فکر لگانا، اپنے بھی ایمان کی فکر ہو کہ میں بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جاؤں، اور ہمارے جتنے مسلمان ہیں ان کا بھی ایمان بچ جائے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت
उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कि तुम्हें हमने तमाम इंसानों के लिए भेजा है। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म करते हो, व तनहाउना अनिल मुनकर, बुराइयों से तुम रोकते हो, व तुअमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह के ऊपर तुम अपना ईमान और यकीन बनाते हो। इस वजह से तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कि अपना भी ईमान बनाते हो, दूसरों का भी ईमान बनाते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। इनके ईमान की फिक्र करो। और इस दौर में टच मोबाइल हमारे घरों के अंदर घुसकर, और इसने हमारी इज्जतों के जनाजे तो निकाल ही दिए, इसने हमारे ईमान के भी जनाजे निकाल दिए कि नौजवान दीन के बारे में शुकूक व शुबात का शिकार है, दीन के ऊपर एतराज, माअज़ल्लाह नबी इस्लाम की सुन्नतों पे एतराज, उलमा पे एतराज, अपने अकाबिर पे एतराज। और ईमान कहाँ रह सकता है दिल के अंदर फिर? तो ईमान लाना, ईमान बनाना, ईमान की फिक्र लगाना और ईमान पहुंचाना कि जितने काफिर हैं उन तक ये ईमान पहुंच जाए, हम इसके जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम काफिरों तक ये कलमा पहुंचा दें। और ईमान की फिक्र लगाना कि मरते हुए हमें ईमान की सलामती के साथ हम दुनिया से चले जाएं। ये 5 तकाजे हमारे मशाइख फरमाते हैं ईमान के। और ये मशाइख की सोबत का जो मकसद है, इससे बंदे का ईमान सिर्फ बनता ही नहीं बल्कि ईमान का कमाल इंसान को नसीब हो जाता है। इसलिए हदीस मुबारका में आता है, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने इन मशाइख के साथ, शायरुल्लाह के साथ, हर वो चीज़ जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, जिसने उनके साथ अल्लाह के लिए मोहब्बत की। हमें मशाइख से क्यों मोहब्बत है? अल्लाह के लिए मोहब्बत है। हमें कुरान से क्यों मोहब्बत है? अल्लाह के लिए मोहब्बत है। मस्जिद से क्यों मोहब्बत है? अल्लाह के लिए मोहब्बत है। नबी इस्लाम से क्यों मोहब्बत है? अल्लाह के लिए मोहब्बत है। बैतुल्लाह शरीफ से, मस्जिद नबी, हर वो चीज़ जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, दीन की, हमें उससे जो मोहब्बत होगी, ये पहली चीज़ जिससे ईमान का कमाल इंसान को नसीब होगा। दूसरी चीज़ तो अबग़ज़ लिल्लाह के अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना। अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना किसे कहते हैं? कि इस वक्त जैसे यहूदियों ने जुल्म और सितम का बाजार तोड़ा हुआ है, उनके साथ हमें अल्लाह के लिए बुग़्ज़ हो कि ये इस्लाम के दुश्मन है। हत्ता कि ये चीज सहाबा की जिंदगी में आपको नजर आती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी कि दीन का कोई दुश्मन है, वो आपका बाप ही क्यों नहीं है, अगर वो दीन पे एतराज करता है, नबी इस्लाम, आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। सहाबा का तो ये हाल था, अपने वालिद अबू काफा को एक मौके पे उन्होंने नबी इस्लाम के ऊपर कोई एतराज कर दिया, खींच के थप्पड़ लगा दिया। बाद में बात नबी इस्लाम तक पहुंची, उन्होंने फरमाया कि आपने क्या किया? फरमाया अल्लाह या रसूलल्लाह, उन्होंने आपकी शान में बेअदबी की, अल्लाह की कसम अगर मेरे पास तलवार होती मैं गर्दन उतार देता। बेटे से कहा, बेटे ने कहा अब्बाजान आप ग़ज़वा बदर में मेरी तलवार की ज़द में आ रहे थे, मैं बाप होने की वजह से मैंने छोड़ दिया। उन्होंने फरमाया ईमान वाले का जवाब सुने, उसकी मोहब्बत अपने नफ्स के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए नहीं होती, उसका बुग़्ज़ अपने ज़ात के लिए नहीं होता, उसका बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए होता है, उसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती है। तो कहा कि मेरे बेटे अगर तू मेरी तलवार की ज़द में आ जाता, अल्लाह की कसम मैं तेरी गर्दन उतार देता। और ईमान का कमाल उनको नसीब था कि नबी इस्लाम से सबसे शदीद तरीन मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाई। फरमाया कि मैं या रसूलल्लाह, मुझे नबी इस्लाम ने फरमाया मुझे 3 चीजें महबूब है। एक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, खुशबू मुझे पसंद है। और तीसरा फरमाया कि मैं दुनिया में जो नेक औरतें, दीनदार औरतें, वो मुझे पसंद है। तो फौरन तड़प के अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके चेहरे अनवर को देखते रहना ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। क्या हमें अपने हुजूर की मोहब्बत है, अपने नबी इस्लाम की ज़ियारत का शौक? कभी हमने दुआ मांगी कि ख्वाब में, या अल्लाह मुझे अपने आका करीम की ज़ियारत अता फरमा? मुहासबा कर लें कि फिर ईमान हमारा कहाँ पे? खुद नबी इस्लाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक मुझसे यानी नबी इस्लाम से अपनी जान, माल, औलाद, तमाम इंसानों से मोहब्बत न करे। हज़रत उमर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह अपने आप से कम मोहब्बत है, पहले अपने आप से फिर बाद में आपसे। फरमाया उमर तेरा भी ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ। फौरन नियत की, अर्ज किया या रसूलल्लाह अब अपनी जात से भी ज्यादा आपके साथ मोहब्बत है। फरमाया अल आन या उमर, उमर अब तेरा ईमान कामिल मुकम्मल हुआ। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आपके चेहरे अनवर को देखते रहना ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। मेरा माल आपके ऊपर खर्च होता रहा ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। और मेरी बेटी आपके निकाह में ये मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। तीनों चीजें कमाल दर्जे की मोहब्बत रसूल की इलामत है। हमने अपने नबी के साथ मोहब्बत में आज तक क्या किया? कितनी हमने दीदार की दुआएं की, कितना कुछ। तो भाई ईमान अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, नबी इस्लाम के साथ जितनी मोहब्बत होगी, सुन्नतों के साथ जितनी मोहब्बत होगी, ईमान नसीब होगा। मशाइख के साथ जितनी मोहब्बत होगी, हमारे हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह अपने शेख से इतनी शदीद मोहब्बत उनको थी, यानी मोहब्बत शेख इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। इस एक मस्जिद से उन्होंने इब्तिदा फरमाई और अल्लाह ने 35 मुल्कों में क्या आगे हमारे बड़े हज़रत के जरिए और खुलफा के जरिए सारी दुनिया में हज़रत के फैज़ को आम फरमा दिया। तो शेख से मोहब्बत कितनी थी, ये
مشائخ کے ساتھ جتنی آپ محبت کریں گے اتنا آپ کو ایمان کا کمال نصیب ہوگا، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اس میں کوئی غرض مرض نہیں ہے ہماری۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات کو اٹھ جاتے، غلبہ حال میں زبان مبارک سے نکلتا کہ گھر والوں کو فرماتے پردہ کر لو، میرے شیخ تشریف لا رہے۔ فرمایا کرتے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جس طرح راکھواں لیلا اپنے مالک کے پیچھے چلا کرتا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے مشائخ کے ساتھ ایسی محبت کی؟ فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ ایک ٹرین اسٹیشن پہ مجھے حضرت سے جدا ہو کر گھر کی طرف آنا تھا، حضرت نے آگے جانا تھا، اور مجھے اپنے شیخ سے جدائی کا اتنا دکھ اور غم تھا، حضرت بزرگ تھے، ضعیف تھے، کہ میں دھاڑے مار مار کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران کہ یہ ایک جوان آدمی اور ایک بوڑھا آدمی یہ کس لیے رو رہے ہیں؟ لیکن دل کی کیفیت کہ مشائخ کے ساتھ محبت، تو اس محبت شیخ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب ان کو اجازت و خلافت عنایت فرمائی، فرمایا یہ علی کا باغ ہے کہ حضرت علوی النسب، اور اپنے شیخ سے اتنی محبت کہ اپنے شیخ کے ساتھ کثیر تعداد میں سفر کیے، بلکہ اجازت و خلافت کے بعد بھی ہمارے بڑے عزیز نے لکھا ہے 40 سال تک اپنے شیخ خواجہ المالک صدیقی رحمۃ اللہ کی صحبت و معیت ان کو نصیب رہی، اور اپنے شیخ کو اتنا خوش کیا کہ شیخ کی وفات کے بعد بھی خانے وال شریف کے سارے اجتماعات کا انتظام، بچوں کی شادیوں کا انتظام، یہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا، وہ پھر یعنی ہم تو اپنے مشائخ کی، ہماری قیامت تک آنے والی نسلیں بھی ان کی خدمت کر لیں، ان کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی نعمت عطا کی، جو ایمان کے ساتھ جوڑا، اللہ کے ساتھ ہمیں جوڑا، ہم نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا ان چیزوں کا، صرف یہ اپنے مشائخ کی محبت ہے جو اللہ کے فضل سے اور ہمارے مشائخ کی نسبت کی برکت سے اللہ نے ہمیں دی، اور اس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو اس لیے عجیب و غریب یہ چیز ہے، اس لیے یہ کوشش کریں، یہ دیکھیں نا، ایک یہیں سے حضرت اٹھے اور محبت شیخ کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ان کا فیض اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو ہم بھی اپنے مشائخ کے ساتھ محبت کریں، والہانہ عاشقانہ جنونی محبت ہو اپنے مشائخ کے ساتھ، مشائخ کے حالات پڑھنے چاہیے، یعنی انہوں نے پھر اس محبت کی وجہ سے جو نسبتیں اور جو مقامات اللہ نے عطا فرمائے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر گھمایا، اور سینے میں ایک غم تھا، ایک آگ تھی، ایک بے چینی تھی کہ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جڑے، یہ ہمارا اصل کام اور اصل ذمہ داری تھی۔ مشائخ کے ساتھ محبت اور مشائخ کی کثیر صحبت نہ اٹھانے کی وجہ سے ہمیں اس مقصد زندگی کا، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں۔ تو اس لیے آج ہم یہاں پہ اپنے مشائخ کے ساتھ محبت کی نیت کریں، اللہ سے مانگیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم ارزقنا حبک، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی الی حبک، کہ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ وہ عمل جس سے آپ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو جائے مجھے اس عمل کی محبت عطا فرما۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جب بندہ اپنے مشائخ سے محبت کرتا ہے پھر اس کو فنا فی رسول کا مقام نصیب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ فنا فی اللہ کا ایسا مقام نصیب کرتے ہیں کہ اس کے عشق کی گواہی پھر اللہ دیتا ہے۔ کہ ایمان والوں کو تو اللہ کے ساتھ سب سے شدید ترین محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کی محبت کا کمال ہمیں اپنے مشائخ کی، اس کا پہلا دروازہ، اس کی پہلی سیڑھی ہمارے مشائخ کی محبت ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم سب سے، اللہ کے نبی نے عجیب و غریب بشارت سنائی، ایک باہر سے دیہات سے ایک صحابی آئے اور دور سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس فرض اعمال ہیں، میرے پاس زیادہ نیک اعمال نفلی چیزیں نہیں ہیں، صدقہ خیرات نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی شدید محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں نہ پہلے کبھی کسی بات سے ہم کبھی اتنے خوش ہوئے، نہ کبھی بعد میں کبھی کسی بات سے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو تو نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی پکی محبت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان نسبتوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے مشائخ کا وفادار بنائے، اور قیامت کا دن بھی اللہ ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جھنجھوڑنے والا بیان تھا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بس وقت کی کمی ہوتی ہے اور کئی مشائخ یہاں تشریف لائے میں ان کی گفتگو ہونی ہے، تو اب میں ہمارے مانسیرہ سے ہمارے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد شاہد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ، وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هم رجال لا يشقى جليسهم لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، لائیں گے اہل عقل کہاں سے نصاب دل، ہم نے تو اہل دل سے پڑھی ہے کتاب دل، ان کی پسند عقل ہے ہماری پسند عشق، ایک انتخاب ذہن ہے ایک انتخاب دل، جو آ گیا یہاں کرڈی اجتماع نقشبندی اجتماع کے اندر آ گیا، جو آ گیا یہاں پھر دل کہیں نہیں لگا، جو آ گیا یہاں پھر دل کہیں نہیں لگا، کیوں ایسا ہوا نشر یہاں سے خطاب دل، پوچھے کوئی اف پوچھے نہ کوئی اف، دل برباد کا عالم، یہ اہل دل کی مجلس ہے، اپنے دلوں کو حاضر کر کے بیٹھئے، اپنے دل کے پیالوں کو سیدھا کر کے بیٹھئے، یہ ایک مجلس کافی ہے دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے۔ کسی نے کیا خوب کہا، فرمایا پوچھے نہ کوئی اف، دل برباد کا عالم، جیسے ہو جہنم میں جلاد کا عالم، واللہ کہوں کیا دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم۔ اللہ کا انتہائی فضل و کرم، اللہ کے احسان ہے، اللہ نے ہم جیسوں کو یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ میرے عزیزو، ہر انسان کی کوشش محنت ہے، ہر انسان چاہتا ہے میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مشائخ فرماتے ہیں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرے؟ فرمائے جب وہ تقوی اختیار کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت صغرا، ایک ولایت کبرا۔ ولایت صغرا ہم اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں، ہم ولایت صغرا کے مقام پر ہیں یا ولایت کبرا کے مقام پر ہیں۔ فرمایا ولایت صغرا یہ ہے کہ انسان گناہ کا دل میں ارادہ آئے، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ گناہ کی طرف نہیں جانا، اپنے آپ کو روک لے، یہ ولایت صغرا کے مقام پر کھڑا ہے، کیونکہ دل میں ابھی خیال آ رہا ہے لیکن اپنی نگاہ کو بچا رہا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کو بچا رہا ہے، یہ ولایت صغرا کے مقام پر ہے۔ فرمایا ولایت کبرا کیا ہے؟ ولایت کبرا یہ ہے کہ انسان کا دل گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہو۔ اور یہ کیفیات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے لوگو ایمان لاؤ، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ اس فتنے کے دور میں، یا اللہ ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، یا اللہ نفس کا فتنہ، شیطان کا فتنہ، ٹچ موبائل کا فتنہ، گندے ماحول کا فتنہ، یا اللہ ہم تقوی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ قربان جائیں اللہ کے کلام پر۔ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب فرما دے۔ تقوی کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیا کے مشغلوں کی وجہ سے، دنیا کی ضروریات کی وجہ سے پریشان ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے۔ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی مفتی اعظم پاکستان تھانوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، حضرت شاعر لوگ بڑا مبالغہ کر جاتے ہیں، بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، دیکھیے نا یک زمانہ ایک لمحے کی صحبت اللہ والوں کی اور 100 سال کی بے رعایت عبادت سے افضل ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں تو اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھ جانا فرمایا 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اب عرض کرنے لے حضرت پہلے تو 100 سال کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، آپ نے 1,00,000 سال کا تذکرہ کر دیا۔ فرمائے دیکھو اپنی محنت سے اپنی مرضی سے انسان جتنی بھی اللہ کی عبادت کرے، نہ جانے ریا آ جائے، نہ جانے تکبر آ جائے، نہ جانے عجب آ جائے، لیکن جو اللہ والے کی صحبت ہے اس کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، اور بدبخت وہی ہیں جو آخری وقت کلمے سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مشائخ کی نعمت صحبت نصیب فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائیں۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، یا اللہ آپ کے لیے بھی راتوں میں رویا جاتا
روتا رہے، میں تو دنیا کے لیے روتا رہا، دنیا کے مال و متاع کے لیے روتا رہا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ کے در پہ مرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی، اپنے مشائخ کی صحبت کا خیال رکھنے کی اور اس کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔